اس وقت ملک ریاض صاحب دبئی میں بیٹھ کے ایک میگا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے اشتہارات انہی ٹی وی چینلوں پہ چل رہے ہیں. تو وہ کیسے لے ملک ریاض کا نام؟ اور پھر آپ کو صحافی بڑے بڑے جید جرنلسٹ بیٹھے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جرنلسٹک انٹیگریٹی ہوتی کیا ہے. میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی اتنی ہی جرنلسٹک انٹیگریٹی ہے جتنی شرم و حیا ڈیلی ویلاگرز میں. عطا تارڑ صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ملک ریاض صاحب کا پیسہ گیا کیوں تھا وہاں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پرنسپلی کنسسٹنٹ نان کانٹراڈکٹری لانگ ٹرم سولوشن کیا پاکستان کو، تو وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ڈٹے رہیں، پی ٹی آئی اپوزیشن کرتی رہے اور یہ ویٹ کریں جب تک کہ اوور پیسج آف ٹائم عمران خان صاحب اپنے کیسز کو بیٹ کر کے جیل بھگت کے باہر نہیں آتے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ بیرسٹر گوہری کوئی حیثیت نہیں ہے، علی امین گنڈاپوری کوئی حیثیت نہیں، شیراز المروت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پوری کی پوری پنجاب کابینہ کی کوئی حیثیت نہیں. سب کے سب عمران خان کے ووٹ بینک پہ آئے ہوئے ہیں. اس پہ اب نون لیگ کہے گا جی معیار پی ٹی آئی نے کرایا، پی ٹی آئی کہے گا جی معیار نون لیگ نے کرایا. میرا معصومانہ سوال ہے، معیار تے گر گیا نا، انہوں چکو جس طرح بھی ہوتا ہے معیار نو چکو. کوئی ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ 11 ملکوں کی پولیسیں ساڑھے بھکاریوں نے پیچھے. یا تو پی ٹی آئی کی جماعت میں کوئی کنفیوژن ہے، یا ان کے جو لیڈران ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں، یا عمران خان صاحب کنفیوزڈ ہیں، یا پھر مجھے اور آپ کو انگلش کے اور اردو کے بیسک لفظوں کا مطلب نہیں پتہ. القادر ٹرسٹ کیس کی ججمنٹ آنے سے پہلے جب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جناب ہماری ملاقات ہوئی ہے چیف کے ساتھ اور ان کو ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں چیف آرمی اسٹاف کو، تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا یہ اچھی بات ہے، ملاقات ہونی چاہیے. جیسے ہی القادر ٹرسٹ کیس کا ڈیسیجن آتا ہے تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آتی ہے، آئی ول نیور ایکسیپٹ دس ڈکٹیٹرشپ، آئی ایم پریپیئر ٹو ریمین ان پریزن سیل فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس ان دا اسٹرگل اگینسٹ دس ٹیرنی. یعنی کہ میں کبھی بھی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا اور میں اینڈ تک آمریت کے خلاف لڑوں گا. جہاں تک اس سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی، ہر محب وطن، ہر ڈیموکریسی لور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ آپ پاور پولیٹکس میں مت شامل ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل عمران خان جیل میں رہ کے اپنی زندگی قیمتی لمحات جو ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعویٰ بھی وہی کرتے ہیں کہ میں اس ملک اور قوم کی خاطر مر جاؤں گا، لڑوں گا آخری بال تک. اب جب وہ مانترا، وہ سوچ ٹو دا ٹیسٹ پٹ کی جا رہی ہے تو خان صاحب پورے نمبروں کے ساتھ پاس ہو رہے ہیں. لیکن بار بار پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرتی ہے جس سے پھر انسان کو خدشہ ہوتا ہے کہ جناب وہی پاور پالیٹکس پاکستان میں دوبارہ چل رہی ہے. القادر ٹرسٹ کے کیس کی ججمنٹ نے بہت ساری چیزیں ایکسپوز کی. اس نے پاکستان کا جوڈیشل نظام ایکسپوز کیا. جس جج نے ڈیسیجن دیا وہ جج خود سپریم کورٹ کے بقول 2004 کے اندر فٹ فار جوڈیشری تھا ہی نہیں، لیکن اس کو شہباز شریف گورنمنٹ نے انسٹیٹ کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر. وہ بیٹھ کے اس کا ڈیسیجن لکھ رہا ہے اور ججمنٹ دے رہا ہے. جب یہ معاملہ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو پہلے ہی عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے. ہاں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے سپریم کورٹ کا شاید وہ لوگ صراط مستقیم پہ ہوں. ویسے تو ہماری عدلیہ پہ ایک آپ کہہ لیں داغ ہمیشہ سے ہی تھا اور کوئی بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کیس نے مزید ایکسپوز کر دیا. اسپیشلی جو ججمنٹ کے ڈیلیور کرنے کے ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے بہت ہی فنی، اور میرا خیال ہے فنی سے زیادہ میں اب کیا ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ کام بھی تو کرنا ہے پاکستان میں. تو اس سے عدلیہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی. دوسری چیز جو بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہماری میڈیا. جس بندے کا کیس تھا اس کی تصویر یہ چلا نہیں سکتے تھے، یعنی کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا عمران خان صاحب پہ القادر کیس پہ رپورٹ تو کرتا ہے لیکن عمران خان کی تصویر نہیں چلا سکتا تھا. یہ کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لے پا رہا ہوتا تھا، ماس وائز چند اینکرز کے، حامد میر صاحب ان میں سے ایک ہیں جو ان کا نام لیتے ہیں. جس بندے کے پیسے تھے ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض، ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا. پیسے جس مقصد کے لیے ٹرانسفر کیے گئے تھے انگلینڈ، جن میں سے ایک مقصد تھا کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے کا اپارٹمنٹ خریدنا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا تھا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا کیس ہوا ہے تو جب اس پہ تبصرہ ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جناب پیسے پاکستان سے وہاں گئے تھے اللیگلی، ان کو یوز کیا گیا تھا ایک اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے، وہ اور کچھ اور پرپزز کے لیے. وہ جو اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا وہ خریدا گیا تھا نواز شریف کے بیٹے سے. یعنی کہ جہاں پی ٹی آئی ایک طرف یہ رونا روتی ہے کہ جناب یہ تو اصل میں کیس تھا نواز شریف کے بیٹے کے اپارٹمنٹ کا، وہ بات درست کرتے ہیں لیکن وہ بھی بات آدھی بتاتے ہیں آپ کو.
اور نون لیگ جہاں پڑتی ہے کہ یہ اصلی سوال تھا کہ یہ پیسے جب پاکستان گورنمنٹ کو واپس ملے تو آپ اس کو کسی اور کے ہیڈ میں کیوں ڈال سکتے ہیں. ویسے ہمارا مین اسٹریم میڈیا جب کسی اور کے ہیڈ کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی ملک ریاض کا نام نہیں لیتا. ڈرتے ہیں نا یار, وہ پیسے دیتا ہے, اشتہار دیتا ہے, دکانیں چلاتا ہے ان کی. اس وقت ملک ریاض صاحب دبئی میں بیٹھ کے ایک میگا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے اشتہارات انہی ٹی وی چینلوں پہ چل رہے ہیں. تو وہ کیسے لے ملک ریاض کا نام, اور پھر آپ کو صحافی بڑے بڑے جید جرنلسٹ بیٹھے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جرنلسٹک انٹیگریٹی ہوتی کیا ہے. میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی اتنی ہی جرنلسٹک انٹیگریٹی ہے جتنی شرم و حیا ڈیلی ویلاگرز میں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اس سے میں زیادہ نرم بات ان کے لیے نہیں کر سکتا تھا. بارہ اس سارے ایکسپوزے کے اندر جو تیسرا فرد یعنی کہ جوڈیشری, میڈیا اور تیسرا فرد ایکسپوز ہوا ہے وہ ہوئے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طرح ایکسپوز ہوئی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ایگزیکٹ سزائیں لیک کی. جرنلسٹ نے وہ ٹویٹ کی. مہر بخاری صاحبہ ایک مین اسٹریم شو چلاتی ہیں, انہوں نے ڈیسیجن سے ایک دن پہلے بتا دیا کہ بریکنگ نیوز 14 سال کی سزا ہوئے گی عمران خان کو اور 7 سال کی سزا ہوئے گی بشرا صاحبہ کو. لوگ تبصرہ کرتے ہیں ڈیسیجن کیا آئے گا, لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ جناب ایگزیکٹ ججمنٹ کیا آئے گی. اور پاکستان میں بچے کو پتہ ہے کہ یہ انفارمیشن صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو سکتی تھی. تو اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی بنا ڈر بنا خوف کے بلکہ دھڑلے سے یہ کام کرا رہی ہے. شاید وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان کی عوام کے سینٹیمنٹس کی پرواہ نہیں ہوتی. ویسے ہوتی ہے, برا نہ منائیے گا, ان کو بہت فرق پڑتا ہے ان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ جو ہمارے اشرافی ہیں نا, اس میں ہمارے سیاستدان, جج, جنرل, یہ سارے دے آر ویری کنسرنڈ کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں نا, تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ ویو کس طرح کرتے ہیں. بارہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں ایکسپوز ہوئی. چوتھے نمبر پہ جو ایکسپوز ہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں. نون لیگ نے اپنا بیانیہ چلایا. عطا تاڑر صاحب سے آ کے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. عطا تاڑر صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ملک ریاض صاحب کا پیسہ گیا کیوں تھا, وہاں بتا دیں. وہ کہ مجھے نہیں پتا. سر کیوں نہیں آپ کو پتا؟ آپ کے سپریم لیڈر کے بیٹے کا فلیٹ تھا تو 18 ارب اس پیمنٹ میں سے استعمال کیا گیا تھا ان کو پیسے دینے کے لیے. تو ملک ریاض صاحب نے جب پیسہ لانڈر کیا, لانڈر یعنی کہ اللیگلی پاکستان سے باہر لے کے گئے, تو وہ اللیگل پیسہ نواز شریف صاحب کے خاندان نے لیا. کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ پیسہ اللیگل ہے؟ پتا تھا, پر وہ خود 90s میں لانڈرنگ کرتے رہتے. تو عطا تاڑر صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو کیسے ایکسپوز کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, کہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے یہ عمران خان کے خلاف ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر القادر ٹرسٹ کے کیس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا ہے تو جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ یعنی کہ جس کا آلو جہاں فٹ ہوتا ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں. کوئی استعمال کرتا ہے کہ ہم دودھ کے دھلے میں, جس طرح تاڑر صاحب نے کہا. کوئی استعمال کرتا ہے اسلامک ٹچ. ٹھیک, تو ہم نے آپ کو بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی, ایک تو مذہبی پیشوے کے طور پہ لیڈران کو مت دیکھا کرے, انہوں نے وقتاً فوقتاً ہم سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے, پھر بعد میں خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں. ویسے جب بھی یہ اسمبلی کے اندر نا کوئی زیادہ دینی بات کرنا شروع کر دے تو میں اپنا دماغ بند کر دیتا ہوں, کیونکہ پھر اچھا نہیں لگے نا. کل کو جب وہ کوئی بونگی مارے گا, کوئی شرول چھوڑے گا, کوئی جھوٹ بولے گا, تو پتا ہے کہ یار ایڈے سونے منہ نال تو اللہ دی گل کیتی ہے, پھر تو ایڈا وڈا جھوٹ مارے. تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے وہ والی پوسچرنگ بھی ساتھ ساتھ شروع کر دی.
لیکن لب لباب اس میں یہ ہے کہ عمران خان پری القادر ٹرسٹ کیس کی ججمنٹ تک وائے کر رہے تھے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی وائے کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈیل نکل آئے. جب بھی ڈیل کی نیگوشیشن ریمپ اپ ہوتی ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے, پھر ریمپ اپ ہوتی ہے, پھر بریک ڈاؤن ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو اگلا کیس ہے عمران خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی جنرلی پہ, وہ جی ایچ کیو اٹیک والا کیس ہے. اب اس کی بھی جو ہیئرنگز ہوں گی آپ دیکھیں گے بہت سپیڈ سے ہوں گی. پھر ایک ماحول بنایا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کسی کارنر میں ڈال کے پھر نیگوشیٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پھر نہ مانیں, ٹھیک ہے, تو وہ سزا بھی سنا دی جائے گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پرنسپلی کنسسٹنٹ نان کانٹراڈکٹری لانگ ٹرم سلوشن کیا پاکستان کو, تو وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ڈٹے رہیں, پی ٹی آئی اپوزیشن کرتی رہے اور یہ ویٹ کریں جب تک کہ اوور اے پیسج آف ٹائم عمران خان صاحب اپنے کیسز کو بیٹ کر کے جیل بھگت کے باہر نہیں آتے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اس کے علاوہ جو رستہ یا جو بھی طریقہ ہے وہ کمپرومائز کا ہے, اور اس کمپرومائز کے تحت آپ کو کبھی آپریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ پہ وہی تہمت لگائی جائے گی جو نون پہ ہے, جو پی 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 پہ ہے, تاکہ آپ کو کنٹرول میں اوقات میں رکھا جا سکے. اور خبروں کی طرف آتے ہیں تو محسن نقوی صاحب امریکہ پہنچ گئے. ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ میں بھی شامل ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن کے اندر. ویسے پاکستان کو آفیشلی تو کوئی میجر سیٹ نہیں ملی ٹیبل پہ, لوگوں نے ذاتی کیپیسٹیوں میں ٹکٹس خرید کے ضرور جائیں گے اس پہ, کوشش کریں گے کہ لابی ہو سکے. لیکن فی الحال جتنا کو ٹائم پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اسپینڈ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی انسلٹ کرنے میں, توہین کرنے میں, میرا نہیں خیال وہ ان کو منہ بھی لگائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اکثر جو لیڈرز پاپولر ایک موومنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں جن کے پیچھے ایک میس پبلک سپورٹ ہوتا ہے, وہ بہت فکل ہوتے ہیں. ان کو جو آپ نے باتیں کہی ہوتی ہیں باقاعدہ چبھتی ہیں, اسپیشلی کہ وہ روایتی سیاستدان نہ ہوں. روایتی سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دے کے نا شام کو چائے کپ بھی اکٹھا پی لیتے تھے, لیکن جو نان روایتی سیاستدان ہیں ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی طرح, وہ برداشت نہیں کرتے. عمران خان کے بارے میں تو خود نون لیگ, پی 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 اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نجی محفلوں میں بھی نہیں پسند کرتے تھے نون لیگ کے لوگوں سے ملنا, کیونکہ وہ کہتے تھے یہ چور ہیں. یعنی کہ وہ اس کو بلیو کرتے ہیں آئیڈیا کانسیپٹ کو. یہ ہمارے باقی سیاستدانوں کی طرح نہیں کہ شام کو ساری اکٹھے پارلیمنٹ لاجز میں کھابے چل رہے ہیں. مثلا وہ جو ایک ہمیں امیج اور تاثر تھا کہ یہ سب ہمیں بیوقوف بناتے ہیں, شام کو اکٹھے ہوتے ہیں, وہ درست تھا. عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈروں نے باقاعدہ اس کانسیپٹ اور تھیوری کو توڑا ہے کہ نہیں جناب, آپ ہمارے مخالفین ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نجی اٹھ بیٹھ نہیں ہوگی. باقی بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جناب, تاکہ بیرسٹر گور صاحب کی بھی ریلیونسی رہے, کہ پی ٹی آئی کے اندر نا لوگ تھوڑے تھوڑے اسپلنٹر گروپس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ آر ٹرائنگ ٹو ڈیوائڈ پی ٹی آئی, لیکن ہم نے یہ ہونے نہیں دینا. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم علی مین گنڈاپور کے پیچھے رہ کے پی ٹی آئی کو سموتھلی ٹرانزیشن کر سکیں. اب یہ وہ شاید شیر افضل مروت کو سگنل کر رہے تھے, شاید وہ پنجاب کی لیڈرشپ کو سگنل کر رہے تھے, لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ بیرسٹر گور کی کوئی حیثیت نہیں ہے, علی مین گنڈاپور کی کوئی حیثیت نہیں, شیر افضل مروت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پوری کی پوری پنجاب کابینہ کی کوئی حیثیت نہیں. سب کے سب عمران خان کے ووٹ بینک پہ آئے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے آپ کو عہدے دیے ہیں, آج آپ وہ انجوائے کریں. لیکن میں ایک چھوٹا سا آپ کو لٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے نور نظر تھے جہانگیر ترین. جب تک جہانگیر ترین نور نظر تھے تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جہانگیر ترین کو اتنا بڑا کو پولیٹیکل پنڈت کے طور پہ شو کراتا تھا کہ بندہ سوچتا تھا زرداری کون ہے, اصلی کنگ پن تو جہانگیر ترین ہے. جب عمران خان کی نور نظر کی نس سے ترین صاحب ہٹے تو پھر وہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صرف ان کی ٹرولنگ میں لگ گیا. تو یہ جو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب جس وقت آپ کی یوزفلنس یا یوٹیلیٹی ختم ہو جائے گی تو خان صاحب نے آپ کی طرف بھی سوشل میڈیا کی بندوقیں کر دینی ہیں, اور فی الوقت تو وہ بندوقیں پوری طرح خان صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کبھی چھکا مارتے ہیں وہاں سے, کبھی وہ جو غالباً منیب فاروق صاحب ہیں وہ چھکا مارتے ہیں, تو بڑے بڑے لوگوں کی پرخچیاں اڑ جاتی ہیں. زلفی بخاری ایک اور ڈائریکشن میں چیز لے جاتے ہیں. تو اس پہ میرا خیال ہے ہم سب کو تھوڑا سا نا لاجکلی سوچنا چاہیے. باقی مریم نواز صاحبہ ہماری پیاری چیف منسٹر صاحبہ, انہوں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں, ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو میری بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے. تو مریم نواز صاحبہ نے جمعے کو خطاب کرتے ہوئے ایک یونیورسٹی میں اوکاڑا میں کہا کہ اب القادر یونیورسٹی میرے کنٹرول میں آ گئی ہے, اب آپ بے فکر ہو جائیں, یہاں پہ اب میں اسکالرشپس بھی دوں گی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ملے گی, لیکن جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا. ابھی جو نے کہا نا جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا, ویسے فنی بات ہے, انہوں نے یہ بات اوکاڑا میں کی ہے, کیونکہ اوکاڑا میں ہی بشرا صاحبہ کا پاک پتن ہے, جس علاقے میں ویسے جادو ٹونا بڑا مشہور ہے.
انہوں نے بیسکلی ماری ہے ایک اپنی طرف سے بڑا ہی کلیور ریمارک ان ایلیگیشنس کو کہ بشریٰ صاحبہ جادو کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی عورت ہی عورت کی ایلائی نہیں ہوتی. الحمدللہ میں نے بھی زندگی میں یہی دیکھا ہے سیاست میں کہ عورت جب عورت کی تذلیل کرتی ہے تو وہ مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے چلی جاتی ہے. مثلا یہ جو پورا پروب ہوا ہے عمران خان صاحب کے نکاح میں تو ایک عورت کی تذلیل ہو رہی تھی نا بشریٰ صاحبہ کی, تو وہ بھی پنجاب سے جیسے کی گئی ہے مریم نواز کی سپریم ویژن کے انڈر, اور اب ان پہ یہ ایلیگیشن لگا دینا کہ وہ جادو کرتی ہیں. میرا خیال ہے یہ علی امین گنڈا پور بھی چولے مارتا ہے, آپ بھی حرکتیں کر رہی ہیں. جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں نا یار, تو آپ کا ایک لیول ہونا چاہیے. مثلا کہ عمران خان کے دور حکومت کی سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ جو عہدے پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے, جو منسٹرز تھے, وہ ایسی ایسی شرلیں چھوٹی باتیں کرتے تھے کہ شہباز گل ٹائپس ہر وقت نا ایک اٹیک ڈاگ کی طرح بنے ہوتے تھے. جب آپ عہدے پہ ہوتے ہیں یار, جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسے نہیں کرتے. اپوزیشن کرے تو اچھا لگتا بھی ہے, وین یو آر دا گورنمنٹ تو آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے تھوڑا رسپانسبلی ایکٹ کرنے کی. لیکن پاکستان کی سیاست کیونکہ ایک سرکس ہے, ایک تماشا ہے, جب اتنا بڑا تماشا, اتنا بڑا ایکسپوزے ہو رہا تھا القادر کا, تو مریم صاحبہ نے کہا کہ میرے تو ہیڈ لائن میں ہونا ضروری ہے, تو میں ایسا کیا کروں کہ میں جادو ٹونے کی بات کرتی ہوں. ہمیں نا جب یہ تھوڑا سا چینل چلنا شروع ہوا تو لوگوں نے بڑا آگے سمجھایا کہ اب آپ فیمس ہو گئے, بس اب آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے چینج کر گئی ہے. تو ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہ کون پاگل ہیں جو وائرل ہونے کے چکر میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا. لیکن انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے, ہمارے سیاستدان بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں کہ وائرل ہونے کے لیے ساؤنڈ بائٹ دے رہے ہیں. یہاں پہ اکثر سلمان کو اس بات کا پتہ ہے کہ لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو کے کاملی بات کریں اور اپنی بات مکمل کریں. وہ کہتے ہیں یار ہم آپ کو ساؤنڈ بائٹ نہ دیں. میں کہتا ہوں استاد جے تینوں پتہ ہے ساؤنڈ بائٹ کی ہے یا اسی ساؤنڈ بائٹ کنج کر دیے تو کہتے افسر نہ لگائے. تو انفارچونیٹلی ہماری پوری سیاست کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ ایک ساؤنڈ بائٹ کی حد تک رہ گیا, جس میں شہباز گل بڑا مشہور تھا, فواد چودھری بڑا مشہور تھا, وہ جواد احمد صاحب ہمارے دوست ہیں, اس پوڈ کاسٹ سے بھی آ چکے ہیں, وہ تو ساؤنڈ بائٹ در بائٹ دے ہی جاتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں. وہ ایک گالی دیں گے, پھر دوسری دیں گے, پھر تیسری دیں گے. تو اوور آل معیار بہت نیچے آ گیا ہے. اس پہ اب نون لیگ کہہ کہ جی معیار پی ٹی آئی نے کرایا, پی ٹی آئی کہہ کہ جی معیار نون لیگ نے کرایا. میرا معصومانہ سوال ہے, معیار تے گر گیا نا, ہن انہوں چکو, جس طرح بھی ہوتا ہے معیار نو چکو. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ہے ڈیلی وی لاگر, ایک طرف ہے فاش کانٹینٹ, ایک طرف آن لائن کوئی نہ کوئی اسکیم چل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اور پھر ایک طرف ہے ہمارے سیاستدان جو چولے مار رہے ہیں. تو پھر ہم سب نے بڑے ہو کے چول ہی بننا ہے, ہم نے بڑے ہو کے چور ہی بننا ہے, ہم نے بڑے ہو کے ڈاکو ہی بننا ہے. پھر یہ نہ توقع کرنا کہ ہم میں سے بڑا ہو کے کوئی انٹلیکچوئل بن جائے گا, کوئی بہت بڑی کمپنی کا CEO بن جائے گا. ہاں بڑے ڈاکو سی بن سکتے ہیں, ٹھگ بن سکتے ہیں, چنگے بھکاری بن سکتے ہیں. دیکھیں نا آپ دیکھیں ہم جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر, ہمارے بھکاری دنیا میں مشہور ہیں. کوئی ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ 11 ملکوں کی پولیسیں ساڑھے بھکاریوں کے پیچھے. مطلب کہ آپ کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. تو ان کنکلوژن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ملک بہت اچھا چل رہا ہے. بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا, فکر نہیں کرنی, سکون سے اٹھیں, زیادہ محنت مت کریں, اور جو آپ کے پاس پیسہ ہے نا اس کو اڑا دیں, خرچ کریں, لائف انجوائے کریں. ٹھیک ہے, جس کی ایک شادی ہے وہ دوسری شادی کرے, جس کی 2 شادیاں وہ تیسری ضرور کرے, جس کی شادی نہیں ہے وہ شرم کرے, شادی کرے جا کے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں یار, آپ ساتھ بیٹھ کے اس طرح ہنسی مذاق کر کے دل ہم بھی بہلا لیتے ہیں, آپ بھی امید ہے تھوڑے بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن اوور آل اس سارے سسٹم کے ایکسپوزے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی کتنی ضرورت ہے. تو انٹرنیٹ پہ لوگوں کو سپورٹ کیا کریں جو یہ کام کریں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.